اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورہ آل عمران آیہ نمبر 41 سے لے کر آیہ نمبر 45 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کی آیات مبارکہ میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بات کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں کیا فرمایا۔ قال عرض کی ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا دے لی میرے لیے آیتاً ایک نشانی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ قال تو اللہ نے فرمایا آیتو کا، آپ کی نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس کہ آپ نہیں کلام کر پائیں گے ثلاثۃ ایام 3 دن الا رمزا مگر اشاروں سے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن تک اشارے کے سوا بات نہیں کر پائیں گے، نہیں کر سکیں گے۔ وذکر اور یاد کیجئے ربک اپنے رب کو کثیرن بہت زیادہ۔ وذکر ربک کثیرن اپنے رب کا کثرت سے ذکر کریں، اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کریں۔ وسبح بالعشی والابکار اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے ایک نشانی مقرر کر دی، اور وہ نشانی یہ تھی کہ وہ 3 دن تک کسی سے کوئی بات نہیں کر پائیں گے سوائے اشاروں سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بعد ہو چکی ہے، تو ان سب کے باوجود جو ہے وہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پھر خوشخبری سنائی، اور خوشخبری سنانے کے بعد پھر ایک نشانی بھی مقرر کر دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی جب خوشخبری سنائی اور اپنی دعا کی قبولیت سے جب انہیں غیر معمولی خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ انعام کیا ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی نشانی لے لی جائے۔ تو انہوں نے کوئی علامت مقرر کرنے کے بارے میں اللہ سے کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ علامت مقرر کر دی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں 3 دنوں کا ذکر ہے، اور سورہ مریم میں 3 راتوں کا ذکر ہے۔ تو ان دونوں آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علامت 3 دن اور 3 راتیں جو ہے وہ برابر چلتی رہی، اور اس علامت کا بیان یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کو 3 دن اور 3 راتوں تک لوگوں سے بات کرنے سے روک دیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ ان کی زبان کا بند ہو جانا استقرار نطفہ کی علامت بن گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی امور میں باتیں کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کو بند کر دیا، اور تسبیح، تحلیل، حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کو قدرت دے دی۔ اس طرح ایک یہ بھی چیز تھی جو کہ استقرار حمل کی علامت بن گئی، اور اس نعمت پر حضرت زکریا علیہ السلام کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ بھی بن گئی۔ اور تیسرا فائدہ ان کا یہ ہوا کہ اس سے حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ لوگوں سے بات تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر سکتے تھے، ذکر کر سکتے تھے، ساری چیزیں کر سکتے تھے۔ اور چونکہ ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ استقرار حمل کے وقت تمہاری زبان بند ہو جائے گی، حالانکہ ان کا بدن صحیح سلامت تھا اور کوئی انہیں جو ہے وہ عیب نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی، پھر بعد میں ایسا ہی ہوا تو یہ ایک بڑا ان کا لیے معجزہ بھی بن گیا۔ محترم سامعین، اللہ نے یہاں پہ فرمایا الا رمزا، رمز کا معنی ہوتا ہے حرکت کرنا، اور یہاں رمز سے مراد ہے اشارہ کرنا، خواہ وہ اشارہ ہاتھ سے ہو، سر سے ہو، آنکھ سے، ہونٹ سے، کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، شام کے وقت، صبح کے وقت، جب بھی ٹائم ملے۔ تو اس کا یہ بھی مراد کیا جاتا ہے کہ ہر وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تسبیح بیان کر سکتے ہیں۔ شام کی تسبیح سے مراد قلب کے ساتھ ذکر کرنا، کیونکہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں مستغرق ہو جاتی ہیں، کھو جاتی ہیں، وہ پہلے وہ کثرت زبان سے اللہ کا ذکر کرتی ہیں، پھر جب اللہ کے ذکر کے نور سے ان کا دل منور ہو جاتا ہے تو پھر ان کا قلب وہ ذاکر ہو جاتا ہے، وہ ذکر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اور شام کے وقت اور صبح کو اس کی تسبیح سے مراد یہ ہے کہ شام اور صبح کو نماز پڑھنا، کیونکہ نماز بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں جو ہے وہ تسبیح کی جاتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں نے، وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم۔ اب دیکھیں یہاں پہ قال جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے، کیونکہ یہاں پہ جو مخاطب ہے وہ مریم ہے، مؤنث ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، استفا کا چن لیا ہے یا برگزیدہ کر دیا ہے کی۔ اب یہاں پہ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں
کہ اگر مذکر کے لیے اللہ نے الفاظ استعمال کرنے ہوتے تو یہ جو کاف ہے نا اس کے اوپر زبر ہونی تھی، لیکن اس کی نشانی دیکھیں، کاف کے نیچے زیر ہے تو یہ مریم ہے، مؤنث کے لیے صیغے جو ہے وہ استعمال کی جا رہے ہیں، تثنیہ کے لیے، مؤنث کے لیے آپ سمجھ لیں۔ ان اللہ اصطفیٰ کی، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک کی، اور آپ کو پاک کر دیا، واصطفیٰ کی، دوبارہ دیکھیں یہاں پہ بار بار الفاظ استعمال کیے جائیں، واصطفیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پھر چن لیا ہے، علی نساء العالمین، تمام جہان والوں کی عورتوں پر، تمام جہان میں سے عورتوں پر۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی، تو فرما برداری کر، لربی کی، اپنے رب کے لیے، دیکھیں لربی کی ہے، ٹھیک ہے، اپنے رب کے لیے، وسجدی، اور سجدہ کیجیے، ورکعی، اور رکوع کیجیے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک، یہ، من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ، ہم وحی کرتے ہیں اسے، الیک، آپ کی طرف، وما کنت، اور نہیں تھا، لدیہم، ان کے پاس، اذ یلقون، جب ڈالتے تھے، اقلامہم، اپنے قلم، ایہم، کہ ان میں سے کون، یکفل، کفالت کرتا ہے، ایہم، کون، ان میں سے، یکفل، کفالت کرے گا، مریم، مریم علیہ السلام کی، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے ان کے پاس وہ ہاتھ، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ محترم سامعین، اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، جنہوں نے حضرت مریم کی کفالت اور پرورش کی تھی، اور اب اس آیت مبارکہ میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر کیا، جن کی انہوں نے خود پرورش کی۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یہاں فرشتوں سے مراد حضرت جبریل امین ہے، اور ان کی فرشتوں کی جماعت سے انہیں اس لیے تعبیر کیا گیا کہ ان میں تمام فرشتوں کے کمالات موجود ہیں، اور یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے بجائے پھر حضرت جبریل امین کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 17۔ تو ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا تو وہ مریم کے سامنے بالکل بشر کی صورت میں آیا۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے فضائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف حضرت جبریل امین کو بھیجا اور ان کی طرف وحی بھی نازل کی۔ اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ حضرت مریم جو ہے وہ نبی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو صرف مردوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، سورہ یوسف آیت نمبر 109۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کے سوا کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے جو بستیوں کے رہنے والے تھے۔ اس لیے حضرت مریم کی طرف جبریل کا آنا حضرت مریم کی کرامت اور ولایت کی دلیل ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارہاس اور حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت مریم علیہ السلام کی 3 فضیلتیں بھی ذکر کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں منتخب کر لیا، ان کو چن لیا، ان کی تطہیر بھی کر دی، ان کو پاک صاف بھی کر دیا، اور ان کا تمام جہان کی عورتوں پر بھی دوبارہ چن لیا، مطلب دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان میں سے اللہ نے حضرت مریم کو چن لیا اور ان پر فضیلت بھی دی۔ پہلے دیکھیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ جو ہے وہ چننے کے الفاظ استعمال کیے، یہ دیکھیں ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی، یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی۔ اب پہلے اصطفاء کی اس سے مراد یہ ہے کہ عورت ہونے کے باوجود حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کیا گیا، ان کے علاوہ اور کسی عورت کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول نہیں کیا گیا۔ حضرت مریم کی پرورش کے دوران ان کے لیے جنت سے بے موسم کے پھل بھی آتے تھے، اور حضرت مریم نے بالمشافہ حضرت جبریل کا کلام بھی سنا۔ حضرت مریم کی تطہیر کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو کفر اور معیشت کی آلودگی سے بھی پاک رکھا۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم کو ہر قسم کی ناپاکی سے دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے اور خوب پاکیزہ رکھے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو مردوں کے چھونے سے بھی پاک رکھا، حضرت مریم کو حیض سے باز رکھا۔ یہ فضیلت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حاصل تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی حیض سے پاک رکھا۔
علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی آدمیوں میں حور ہے، اس کو حیض اور نفاس نہیں آتا، اس کا نام فاطمہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نار سے بھی الگ کر دیا۔ الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 160۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو بری عادتوں اور برے کاموں سے بھی پاک رکھا، اور یہودیوں نے حضرت مریم پر بدکاری کی جو تہمت لگائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تہمت اور بہتان سے بھی حضرت مریم علیہ السلام کو پاک اور بری کر دیا۔ اور دوسرے یہاں پہ استفاء کی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنی ماں کی برات اور پاک دامنی بھی بیان فرمائی۔ سورہ مریم میں پارہ نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلاً اس بارے میں بات کی ہے اور سمجھایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مردوں میں بہت کامل ہیں، عورتوں میں صرف عمران کی بیٹی مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ کامل ہوئی ہیں۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے نیک مریم بنت عمران ہے، اور عورتوں میں سب سے نیک جو ہے وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہے، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ہے۔ سنن کبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 93۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ بے شمار آیات مبارکہ میں ہمیں اور بھی ملتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو کس کام کرنے کا حکم دیا؟ دیکھیں، اقنوتی فرما برداری کیجیے، جھک جائیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا 3 کام ہیں۔ سب سے پہلے فرما برداری کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے اور رکوع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں بندے کو اللہ کا قرب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سجدے سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِب، اور سجدہ کیجئے اور اللہ سے مزید قریب ہوجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191۔ اسی طرح اور بھی بے شمار آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ میں اس بارے میں کافی تفصیل ملتی ہے کہ سجدہ کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے، گناہوں سے انسان باز ہو جاتا ہے، اور بے شمار فضائل جو ہے وہ بیان کی گئے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُرُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، ان کے جو بیٹی ہیں حضرت عیسیٰ، ان کی پیدائش کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سجدے سے مراد جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ وسجودی ورکعی کے بارے میں الفاظ میں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 سجدے، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور ظہر کے بعد پھر 2 سجدے، اور مغرب کے بعد پھر 2 سجدے، اور عشاء کے بعد 2 سجدے، اور جمعہ کے بعد 2 سجدے۔ رہی مغرب اور عشاء کی تو وہ آپ نے گھر میں پڑھی۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157۔ یہاں پہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مریم کی پرورش جو ہے وہ ان کی خالہ نے اس سے اسی طرح کی اس سے معلوم ہوا کہ دور کے رشتہ داروں میں پرورش کرنے کی زیادہ حقدار بچے کی جو ہوتی ہے وہ خالہ ہوتی ہے، جیسا کہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالہ بھی منزل بھی جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، مطلب وہ ماں کے قریب ہوتی ہے، اتنے جو ہے وہ اس کے درجات جو ہے وہ اس کو ملتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن اندازی کے لیے اپنے کلموں کو ڈال رہے تھے، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ اب دیکھیں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی دلیل یہاں پہ بات کی جاتی ہے۔ ان آیات میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم علیہ السلام کے گزشتہ واقعات کی خبر دی گئی ہے،
اور یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جن پر آپ از خود مطلع تھے، نہ آپ کی قوم کا کوئی اور فرد مطلع تھا، نہ آپ نے مکتب میں جا کر کسی سے ان کے متعلق کچھ سنا، نہ کسی کتاب میں پڑھا، اور نہ ہی آپ ان کے زمانے میں موجود تھے کہ آپ نے ان کے واقعات کا مشاہدہ کر لیا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ جس چیز کے علم کا ذریعہ اس چیز کا مشاہدہ کرنا ہے یا جس چیز کے متعلق پڑھنا ہے سننا ہے، تو ان تینوں ذرائع سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ نے جب ان ذرائع کو دیکھا ہے، پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو ایسی خبریں سے بھی آپ کو باخبر کر دیتا ہوں جو کہ آپ جب نہیں تھے تب بھی وہ چیزیں ہو چکی تھیں، تو آپ پر وحی نازل کرنے کا ثبوت ہے اور یہ آپ کی نبوت کا بھی ثبوت ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب دونوں کے نزدیک آپ کی نبوت ثابت ہوگی، کیونکہ آپ کے بیان کردہ واقعات ان کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات کے بالکل عین مطابق تھے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات اور حالات سے بھی آپ کو آگاہ کر دیا، اور یہ تمام واقعات اہل کتاب کی کتابوں میں جو ہے وہ مذکور تھے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ نے کسی بھی انسان سے پڑھے یا سنے بغیر یہ تمام واقعات بیان فرما دیے، یہ بھی آپ پر وحی نازل ہونے اور آپ کی نبوت کا کامل ثبوت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ سورہ ہود آیت نمبر 49۔ یہ غیب کی بات خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، نہ آپ از خود انہیں جانتے تھے اور نہ اس سے پہلے آپ کی قوم کے لوگ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے بھی آپ کو اطلاع کر دی، اور اس کے بعد فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 44۔ اور آپ طور کی جانب غربی میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا، اور اس وقت آپ حاضرین میں سے بھی نہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بیان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے احوال سے آپ کو مطلع فرما دیا، اور یہ اطلاع صرف وحی کے ذریعے حاصل ہوئی، اور وحی کا ثبوت آپ کی نبوت کا ثبوت ہے۔ نیز ان آیات میں یہ بھی تصریح کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو علم غیب عطا فرمایا۔ ہم نے یؤمنون بالغیب، جو کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، اس میں علم غیب پر تفصیل سے بحث بھی کی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے غیوب میں سے، غیب میں سے بعض کا علم عطا فرما دیا، لیکن یہ مطلقاً کہنا درست نہیں ہے کہ آپ کو غیب کا علم ہے۔ امام احمد رضا قادری نے میر سید شریف سے نقل کیا ہے کہ جب علم غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے متبادل جو ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، الملفوظ۔ ہاں، یہ کہنا درست ہے کہ آپ کو علم غیب دیا گیا یا آپ پر غیب کے علم جو ہے وہ مطلع کیے گئے۔ قرآن مجید کی جن آیات میں آپ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، ان کا معنی یہ ہے کہ اللہ بتلائے بغیر یا اس کی وحی کے بغیر آپ از خود غیب کو نہیں جانتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور اس کی تعلیم سے ہر چیز آپ پر منکشف ہوگی، اس لیے آپ نے اس کو جان لیا۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کندھوں کے درمیان اپنے دست قدرت رکھا، میں نے اس کی انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، پھر ہر چیز مجھ پر منکشف ہوگی اور میں نے اس کو جان لیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے بھی اس حدیث کو روایت کیا اور انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 466۔ محترم سامعین، یہ تمام آیات مبارکہ ہمیں علم غیب کے حوالے سے بھی بتاتی ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، اذ قالت، جب کہا الملائکہ، تو ملائکہ نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یبشرو کا، خوشخبری دیتا ہے، یبشرو کی، اب دیکھیں یہاں پہ کی ہے کیونکہ مؤنث ہے اور مریم علیہ السلام ہے، یبشرو کی بکلمۃ، کلمہ کی، منہ سے، مطلب ایک بات کی اشارہ کیا جا رہا ہے، اسمہ، اس کا نام المسیح، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن، وہ بڑی عزت والے ہوں گے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور یقیناً وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے بھی ہوں گے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں حضرت مریم، زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے احوال بیان فرمائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، وہ کلمہ کن سے کہہ دیا۔ اس آیت میں اگرچہ لفظ ملائکہ کا موجود ہے جس سے مراد جبریل امین ہے، اور ان کو ملائکہ سے تعبیر کیا گیا کیونکہ وہ تمام صفات کے کامل وہی ہیں، حضرت عیسیٰ کی صفات وہ بیان کرتی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کی صفات میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا نام عیسیٰ ابن مسیح ہوگا، وہ باعزت ہوں گے
اور ان کی معجزات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی قرآن مجید میں آیات مبارکہ کو نازل کیا. انشاءاللہ وہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے. اللہ نے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ، عیسیٰ ابن مریم محض اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 171. مطلب سامعین مختصر ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی بڑی ہو چکی ہے. مسیح اور عیسیٰ کے متعلق دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ عبرانی زبان کے لفظ ہے. ابو عبیدہ اور لیث نے کہا کہ مسیح عبرانی زبان میں مشی تھا اور عربی زبان میں یہ مسیح ہو گیا، اور عیسیٰ اصل میں یشوع تھا. جیسے کہا کہ موسیٰ اصل میں مشکی تھا یا میشا تھا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ عربی زبان کے الفاظ ہیں اور یہ مشتق ہیں. اکثر علماء کے اسی بات پر مجھے اتفاق بھی ہے. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیماروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے، مسا کرتے تو وہ تندرست ہو جاتے. احمد بن یحییٰ نے بھی کہا ہے کہ آپ کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ آپ بہت جلد قطع مسافت کر لیتے تھے. بعض علماء نے کہا کہ آپ یتیموں کے سر پر شفقت سے بکثرت ہاتھ پھیرتے تھے، اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجیح یا وجاہت بھی کہا گیا ہے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں. اور آخر میں نے فرمایا کہ وہ دنیا اور آخر میں عزت والے ہوں گے. اور وجیح اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس شخص کے عزت، شرف اور قدر و منزلت ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بنو اسرائیل نے ایک جسمانی عیب کی جب تہمت لگائی تو اللہ نے ان کی یوں جو ہے وہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 69. اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ پر اذیت لگائی تو اللہ نے موسیٰ کو ان کی تہمت سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے عزت و آبرو والے ہیں. وجہ ان کا معنی ویسے تو چہرہ ہوتا ہے. وجیح اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی نیکیوں اور مقبولیت کی وجہ سے سرخرو ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی وجوہ سے اللہ کے نزدیک دنیا اور آخر میں سرخرو ہیں. وہ اللہ کے برگزیدہ نبی بھی ہیں، وہ مستجاب الدعوات بھی ہیں. ان کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے تھے اور مادر اندھے جو ہے وہ جو اندھے ہوتے تھے وہ دیکھنے لگ جاتے تھے. اور بھی بے شمار معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے. آج کی ویڈیو کا لیکچر ہم یہ پہ اختتام کرتے ہیں. آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وسلم کے خاندان اہل بیت کے صدقے اپنی مرحوم والدہ کے دعا مغفرت اور دعا احسان ثواب کے لیے اس کلام مجید کو پیش کرتا ہوں. الہی قبول و مقبول فرما، میری والدہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرما اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. کروٹ رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما، اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.